بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عشرہ مبشرہ میں جو نام سب سے اخیر میں آتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں ایک اہم مقام حاصل کرنے والے صحابی کا تذکرہ ہم آج کی اس ویڈیو میں سنیں گے۔ ان صحابی کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح۔ حضرت ابو عبیدہ کا جو اصل نام تھا وہ عامر تھا، والد کا نام عبداللہ تھا۔ عامر بن عبداللہ اصل نام ان کا تھا، لیکن ابو عبیدہ کنیت تھی اور دادا کا نام الجراح تھا، تو الجراح کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا لقب امین ہذہ الامہ ہے، اس امت کے امین آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا، اور ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نام لے کر جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں پر بالکل ابتدا میں محنت کی، حضرت ابو عبیدہ ان لوگوں میں شامل ہیں۔ بالکل شروعاتی دور میں اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حبشہ کی طرف صحابہ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، حضرت ابو عبیدہ ان دونوں ہجرتوں میں شریک رہے۔ پھر آخر میں مدینۃ المنورہ جب تمام صحابہ نے ہجرت فرمائی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ وہاں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں شریک رہے۔ اسلام کے لیے، دین کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہمیشہ پیش رہے، ہمیشہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی، سب سے پہلی جو لڑائی ہوئی جس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، اس غزوے میں حضرت ابو عبیدہ کے والد کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ عبداللہ ان کا نام تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں، تلواروں کی وار سے کافروں کو زخمی کر رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں۔ بار بار حضرت ابو عبیدہ کے والد سامنے آ جاتے اور ابو عبیدہ اپنا دامن بچا کے نکل جاتے۔ باپ سے کوئی مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے، بار بار ابو عبیدہ اپنے والد سے بچ کے نکلنے کی کوشش کرتے۔ والد بار بار بیچ میں آ رہے ہیں، بار بار بیچ میں آ رہے ہیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ کو محسوس ہوا کہ بات بننے والی نہیں ہے تو اپنی تلوار سے انہوں نے خود اپنے باپ کا قتل کر دیا۔ جو ایمانی جذبہ تھا وہ ایمانی جذبہ ان کے نسبی تعلق پر غالب آیا، اور یہی ایک ایمان والے کی شان ہونی چاہیے کہ جہاں بات دین کی آئے، جہاں بات اسلام کی آئے، اللہ کے حکم کی آئے، وہاں کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک بڑی قربانی تھی، ایک بڑا جذبہ وفاداری کا حضرت ابو عبیدہ نے دکھایا۔ اس جذبے کی تعریف سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے فرمائی، اپنے ہی باپ کا انہوں نے دین کے لیے قتل کر دیا۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوئی، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، بکھر گئے، ادھر ادھر میدان چھوڑ کے نکل گئے، تو جو لوگ ثابت قدم تھے، لڑ رہے تھے کافروں سے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان باقی رہنے والوں میں، استقامت سے لڑنے والے مجاہدین میں شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ جو زرہ تھی، جو لباس لوہے کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہنا ہوا تھا، اس کی کڑیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں چبھ گئی تھیں۔ زخمی تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھے اور ان کڑیوں کو نکالنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابوبکر آج یہ خدمت کا موقع مجھے دیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ آگے بڑھے،
اپنے ہاتھوں سے نہیں نکالا، آگے بڑھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا اور اپنی دانتوں سے پکڑ کے حضرت ابو عبیدہ نے ان کڑیوں کو نکالا۔ وہ کڑیاں تو نکل گئیں، لیکن اس چکر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ لیکن یہ قربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو بھرنے کے لیے، صحابہ کے لیے یہ قربانی بڑی معمولی سی قربانی تھی، چھوٹی قربانی تھی جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دی۔ اس جنگ کے علاوہ تمام جنگوں میں شریک رہ گئے، بلکہ بعض ایسے غزوے، بعض ایسی جنگیں بھی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو عبیدہ کو امیر بنا کر بھیجا، خود حضرت ابو عبیدہ کو قائد بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی بعض چھوٹی موٹی جنگیں کافروں سے لڑی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ مسئلہ خلافت کا ہے، جانشینی کا ہے اور مسلمانوں کے امیر کا ہے۔ تو جن صحابہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حق میں آواز اٹھائی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے نمبر پر یہی صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ آواز اٹھائی، تائید کی اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو امین کا لقب بھی عطا فرمایا۔ روایت میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، ان لکل امت امینا وامین هذه الامتی ابو عبیدہ بن الجراح۔ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اے میری امت، ہماری اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، یعنی ان کے اندر امانت کی بڑی خاص صفت اللہ رب العزت نے رکھی تھی۔ تمام صحابہ امین ہی تھے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں یہ صفت بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امین کا خطاب دیا۔ کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ عیسائی نجران کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے درمیان ایک مال کے معاملے میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، اپنی طرف سے کوئی طاقتور آدمی بھیجیے، امین آدمی بھیجیے جو بالکل حق کے ساتھ اس معاملے کا فیصلہ کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام تک میرے پاس آؤ، میں اپنے پاس سے اس شخص کو تمہارے حوالے کروں گا جو سب سے زیادہ امین ہے، سب سے زیادہ قوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں شام تک منتظر رہا کہ مجھے بلاوا آئے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بھیجیں گے۔ نماز ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، میں اچک اچک کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرا نام لیں، یہ اعزاز مجھے حاصل ہو جائے کہ میں قوی کہلایا جاؤں، میں امین کہلایا جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ کو بلایا اور ان عیسائیوں سے فرمایا کہ یہ سب سے امین، سب سے قوی، طاقتور شخص ہیں، میں ان کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا کہ جاؤ بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کر کے آؤ۔ تو حضرت ابو عبیدہ ایسی بڑی شخصیت ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امین هذه الامہ فرمایا۔ بہت ساری لڑائیوں میں، بہت سارے جنگوں میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کے علاقوں میں جو فوجیں بھیجی گئیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان فوجوں کا سپہ سالار بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، روم فتح ہوا، ان تمام علاقوں کی فتوحات میں بڑا رول، بڑا نمایاں کردار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا رہا ہے۔ بلکہ جو جنگ یرموک ہے بڑی سخت ترین لڑائی شمار کی جاتی ہے، بڑی لڑائی جو مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ سمجھا جاتا ہے، اس لڑائی میں، اس جنگ میں لیڈ کرنے والے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ شام کے علاقوں کو
فتح کرتے رہے پورا ملک شام کے پورے آس پاس کے علاقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فتح ہوئے۔ جب یہ علاقے فتح ہو رہے تھے، شام کے علاقے میں، سیریا کے علاقوں میں طاعون کی بیماری پھیلنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بڑی تشویش ہوئی۔ ایک خط لکھ کے بھیجا کہ میں یہ خط تمہیں بھیج رہا ہوں، اگر یہ خط شام کو ملے تو صبح کا انتظار مت کرنا، صبح سے پہلے میرے پاس آ جانا، اور اگر صبح ملے تو شام کا انتظار مت کرنا، جلد سے جلد واپس آ جانا۔ اس بیماری سے بچانا چاہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت کے امیر ہیں، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، بات ماننی چاہیے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی، ہمیشہ امیر کی اطاعت کرنے والے، اس موقع پر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط کا جواب دیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں امیر المومنین آپ کو مجھ سے کیا کام ہے، آپ ایک ایسے شخص کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں جس کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، جو اس بیماری میں مبتلا ہو کے مرنے والا ہے، آپ ایسے شخص کو بچانے کے لیے بلا رہے۔ میں جانتا ہوں آپ کو کوئی کام نہیں، میں اس موقع پر آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرا لشکر اور میرے یہ سپاہی اور مسلمانوں کی جماعت جس بیماری میں مبتلا ہے، میں ان کو اس بیماری میں چھوڑ کے الگ نہیں ہو سکتا، میں انہی کے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔ بیماری پھیلتی رہی، بہت سارے صحابہ اس بیماری میں شہید ہوئے، پھر آخر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری میں ان کی شہادت بھی ہو گئی۔ جب خط لکھ کے بھیجا گیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلک بلک کے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین ماجرا کیا ہے، کیا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا؟ فرمانے لگے کہ انتقال تو نہیں ہوا، لیکن انتقال اس بیماری میں اس کا ہو جائے گا، اور واقعتاً اسی بیماری میں ان کی شہادت ہو گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی مختصر سی داستان حیات ہے، جس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ دین کا حکم ان کے نزدیک کتنا زیادہ اہم تھا اور کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت تھی، دین کو انہوں نے غالب رکھا، دین کے حکم کو آگے رکھا، باپ کو قتل کر دیا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ایسی کہ اپنے دانتوں کو توڑوا دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے انہوں نے وہ کڑیاں نکالی، اور پھر الگ الگ واقعات ان کے بتائے گئے۔ یہ تمام صحابہ کے جو واقعات ذکر کیے گئے، عشرے مبشرہ کے جو واقعات ذکر کیے گئے، وہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہیں۔ اگر ہم اس نمونے کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے، ہم کامیاب رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت نصیب فرمائے، سچا تعلق نصیب فرمائے۔